بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حج و عمرے کے مختلف اہم اور ضروری مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس مختصر سے وقت میں حروف تہجی شین، صاد، اسی طرح طے سے شروع ہونے والے چند اہم اور ضروری مسائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے شربت کے متعلق۔ حالت احرام میں اگر ایسی شربت پئیں جس میں کسی طرح کی خوشبو ملی ہوئی نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ چھاچھ پی لیے، کسی نے پی لیا، یا اسی طرح حلیب، یا اسی طرح پر کچھ شربتیں وغیرہ جو بھی ڈبہ بند شربتیں ہوتے ہیں وہ بھی پی سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی شربت ہو جس کے اندر خوشبو بہت زیادہ ملی ہوئی ہو اور جیسے ہی وہ شربت پی رہے ہیں بہت زیادہ خوشبو کا احساس ہو رہا ہے تو پھر ایسی شربت اگر پی لے تو دم واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے، شوہر اگر صاحب استطاعت ہے اور اس پر حج فرض ہو تو اس کی وجہ سے بیوی پر حج فرض نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر بیوی صاحب استطاعت ہے، اس پر حج فرض ہوتا ہے تو پھر اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ شوہر جب اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، وہ اس کی شریک حیات ہے اور ماشاءاللہ وہ کافی رئیس ہے، غنی ہے، مالدار ہے، جب وہ اپنا حج کر رہا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ حج کو لے جائے۔ ایک اہم بات ساتھ میں یہ بھی عرض کیے دینا ضروری ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کے لیے بھی حج کی رقم جمع کر دی ہے تو یہ بیوی کے لیے ہدیہ ہو جاتا ہے، تو جب بیوی کے پاس رقم آ گئی ہے تو پھر ان پر بھی حج فرض ہو جائے گا۔ اب اگر وہ حج ادا کریں تو ان کا فرض حج ہی ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسری کچھ اہم مسائل اور بھی ذکر کیے جا رہے ہیں۔ حروف تہجی شین سے شروع ہونے والا ایک ضروری اور نہایت اہم مسئلہ کہ حالت احرام میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو شہوت سے ہاتھ لگایا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا، چاہے اس نے جماع نہ کیا ہو، چاہے انزال نہ ہوا ہو، لیکن شہوت سے ہاتھ لگانا یہی دم واجب کرنے کے لیے کافی ہے، لہذا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اور ایک مسئلہ ہے کہ حالت احرام میں شیمپو کا استعمال۔ شیمپو میں ظاہر سی بات ہے عام طور پر خوشبو ہوا کرتی ہے۔ اگر کسی نے پورا عضو، بڑا عضو شیمپو سے دھو لیا، جیسا کہ سر وغیرہ اگر مکمل دھو لیے ہیں کوئی خاتون یا کوئی مرد بھی حالت احرام میں، تو پھر دم واجب ہو جائے گا۔ بات یہی ہے کہ احرام کی حالت میں ایسی چیزوں سے پرہیز مکمل حد تک کرنا چاہیے۔ اسی سے متعلق دوسرا مسئلہ ہے حروف تہجی صاد سے شروع ہونے والا صابن کا استعمال۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، حالت احرام میں صابن وغیرہ کا استعمال نہ ہی کریں تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی گندگی لگ گئی یا ہاتھ اتنا چکنا ہو گیا کہ صابن سے دھونا ضرور محسوس ہو رہا ہے تو ایسا صابن استعمال کر سکتے ہیں جس میں خوشبو نہ ہو۔ لیکن اگر خوشبودار صابن استعمال کریں گے اور پورا ہاتھ اگر اس سے دھو لیا جائے گا تو پھر دم واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد کچھ مسائل شروع کیے جا رہے ہیں حرف تہجی طے سے شروع ہونے والے۔ ان میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے طائف کا سفر۔ اگر کسی نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے طائف کا سفر کیا اور طائف کے لیے باہر چلا گیا اور عام کپڑوں میں جاتے ہیں تو وہاں سے جب واپس مکہ مکرمہ آئیں گے تو ذہن میں رہنا چاہیے یہ مسئلہ اہم طور پر کہ حالت احرام میں آنا ضروری ہے اور عمرہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ طائف جو شہر ہے وہ میقات سے باہر ہے، وہیں سے میقات کی حد طائف سے آتے ہوئے شروع ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی آدمی مکہ مکرمہ آ رہا ہو، چاہے اس کو عمرہ کرنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، میقات سے مکہ اگر آ رہا ہو تو اس کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے اور عمرہ کرنا ضروری ہے۔ یہی فقہائے احناف کا فتویٰ ہے۔ لہذا اگر کوئی طائف جائے اور وہاں سے مکہ آ رہا ہو تو اس کو احرام باندھنا اور عمرہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ بغیر احرام کے اگر مکہ مکرمہ آ جائے گا تو پھر دم واجب ہو جائے گا۔ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔
इसी तरह तवाइफ का तो यहाँ पर इसलिए जिक्र किया गया कि हुरूफ तहज्जी तय से शुरू होने वाला मसला था। इसी तरह किसी भी मिक़ात से बाहर अगर चले जाएंगे, वहाँ से मक्का आने के लिए इहराम ज़रूरी है और उम्रा करना भी ज़रूरी है। उसके बाद कुछ और मसाइल हैं तवाफ़ से मुताल्लिक़। तवाफ़ फ़र्ज़ के लिए वज़ू वाजिब है। तवाफ़ फ़र्ज़ का मतलब ये है कि ऐसा तवाफ़ जो तवाफ़ ज़ियारा है। इसी तरह पर जो है उम्रे का जो तवाफ़ है, उम्रा करने के लिए तवाफ़ और उसके बाद सई, इसके लिए भी वज़ू वाजिब है। अगर जो है बग़ैर वज़ू के किसी ने उम्रे का तवाफ़ कर लिया या तवाफ़ जो है ज़ियारा जिसको तवाफ़ फ़र्द कहते हैं, वो तवाफ़ अगर किसी ने कर लिया है तो फिर जो है दम वाजिब हो जाएगा। तवाफ़ तो अदा हो जाएगा लेकिन दम वाजिब हो जाएगा। तवाफ़ के सिलसिले में चंद और मसाइल ज़िक्र किए जा रहे हैं। तवाफ़ क़ुदूम बेवज़ू अगर कर लिया है, तवाफ़ क़ुदूम ये है यहाँ से जाते ही जो तवाफ़ करते हैं उसे तवाफ़ क़ुदूम कहा जाता है। तवाफ़ क़ुदूम अगर बेवज़ू कर लिया है, नापसंदीदा है, बुरा है, अगर किसी ने कर लिया है तो सदका दे देना काफ़ी है, क्योंकि तवाफ़ क़ुदूम फ़र्ज़ या वाजिब नहीं बल्कि जो है सुन्नत है। तो ऐसा तवाफ़ बिला वज़ू के करना नामुनासिब है और अगर कर दिया तो कराहत है, सदका अदा कर दिया जाए। इसके बाद है तवाफ़ ज़ियारह के मुतालिक। तवाफ़ ज़ियारह फ़र्ज़ है और वो वज़ू के साथ करना ज़रूरी है। बग़ैर वज़ू अगर कर लिया तो तवाफ़ ज़ियारह जो है दम वाजिब हो जाएगा। इसी के मुतालिक एक अहम मसला, अगर कोई नापाकी की हालत में तवाफ़ ज़ियारा कर लिया, नापाकी की हालत में का मतलब है कि किसी को जो है गुस्ल की ज़रूरत पड़ गई, एहतलाम हो गया था और जो है नापाकी की हालत में नाउज़ुबिल्लाह के तवाफ़ ज़ियारा कर लेता है, तो ये निहायत ही बुरा है, नापसंदीदा है, बहुत बड़ा गुनाह भी है। लेकिन जो है उस पर जो है जो दम वाजिब हो जाता है उसको कहते हैं बुदना, बड़ा दम, यानी ये कि ऊँट या गाय की कुर्बानी करना ज़रूरी हो जाता है। इसी से मुतालिक ये भी है कि अगर हमारी बहनें ख़वातीन को अगर जो है हालत हैज़ शुरू हो जाए तो उनको चाहिए कि वो तवाफ़ ज़ियारा ना करें, हैज़ के ख़त्म होने का इंतज़ार करें। जब हैज़ ख़त्म हो जाएगा तो वो तवाफ़ ज़ियारा कर सकती हैं, अगरचे के तवाफ़ ज़ियारा का वक्त गुजर जाए। तवाफ़ ज़ियारा का जो वक्त है वाजिब वक्त, वो मैं आपकी खिदमत में अभी रखता हूँ। लेकिन एक बड़ी मुश्किल उस वक्त हो जाती है कि अगर जो है उनका वापसी का सफ़र मुकर्रर हो जाए या जो है मदीना मुनव्वरा जाने का सफ़र हो और ये हालत हैज़ में अगर हमारी बहनें हों तो अब क्या किया जाए। तो ऐसा मसला निहायत जो है नाजुक हो जाता है कि वो हालत हैज़ में हैं और तवाफ़ ज़ियारा करने के लिए उनके पास वक्त मौजूद नहीं है, यानी ये कि दूसरे तीसरे दिन वहाँ से मदीना मुनव्वरा जाना है या अपने वतन वापस आना है, तो अब क्या किया जाए। ऐसी मजबूरी की हालत में हमारी बहनों को पहले ये मशवरा दिया जाता है कि उनके जो हैज़ के अय्याम हैं उन अय्याम को जहन में रखते हुए पहले ही अगर वो कुछ ऐसी दवा इस्तेमाल करें जिससे जो है हैज़ का वक्त आगे बढ़ जाए तो वो उनके लिए मुनासिब है, बेहतर है, ताकि जो है हैज़ की वजह से तवाफ़ ज़ियारा में फ़र्क ना पड़ जाए। लेकिन अगर किसी बहन को अंदाज़ा नहीं था, यहाँ तक कि जो है हालत ihram में वो थी, मिना वगैरह के अराकीन अदा हो रहे थे, इसी के दौरान जो है उनको हैज़ शुरू हो गया, अब वो तवाफ़ ज़ियारा करने का मौका नहीं है। तो यहाँ पर तो यही है कि इंतज़ार करे कि हैज़ ख़त्म हो जाए, फिर तवाफ़ ज़ियारा कर ले और उन पर ताख़ीर की वजह से कोई दम वगैरह भी वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर वक्त भी उनके पास मौजूद नहीं है, अब क्या किया जाए। तो ऐसी मुसीबत में जो है एक ही शक्ल बाकी रहती है, वो ये है कि इसी हालत में तवाफ़ ज़ियारा कर ले और तौबा इस्तिग़फ़ार करे। हाँ, साथ में ये भी है कि उनको जो है बड़ा दम यानी बुदना यानी ऊँट या गाय की कुर्बानी करनी ज़रूरी है। इसके बाद मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ तवाफ़ ज़ियारा का वक्त। तवाफ़ ज़ियारा का जो वक्त है 10 तारीख़ यौम नहर की सुबह सादिक़ से लेकर यानी फ़जर के वक्त से लेकर 12 ज़िलहज्जा के ग़ुरूब आफ्ताब से पहले पहले तक, यानी ये कि 10वीं ज़िलहज्जा, 11वीं ज़िलहज्जा और 12वीं ज़िलहज्जा के ग़ुरूब से पहले तक ये तवाफ़ ज़ियारा का वक्त है। जैसे ही 10वीं ज़िलहज्जा की रमी से फ़ारिग़ हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है कुर्बानी करते हैं और हलक़ करा देते हैं, तो आम कपड़े पहनकर आम हुजाज इकराम तवाफ़ ज़ियारा कर लेते हैं। दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इस वक्त तक तवाफ़ ज़ियारा नहीं किया तो जो है उनको जो है दम अदा करना ज़रूरी है, जैसा कि इससे पहले भी ये मसला आपकी खिदमत में रख दिया गया था। ख़वातीन के लिए छूट है कि अगर वो इस दौरान हालत हैज़ में हैं तो बाद में हैज़ ख़त्म होने के बाद कर सकती हैं, तो दम वाजिब उनके लिए नहीं होगा। उसके बाद एक अहम मसला, अगर कोई तवाफ़ ज़ियारा छोड़ दे
یہاں تک کہ طواف زیارہ چھوڑ کر جو ہے وہ دوسری جگہ چلا جائے یا اپنا وطن واپس آ جائے، تو ذہن میں رہے کہ طواف زیارہ واجب فرض ہے اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے بیوی حلال نہیں ہوتی۔ جب تک کہ طواف زیارہ جا کر واپس نہ کیا جائے گا اس وقت تک بیوی حلال نہیں ہوگی۔ تو اگر وطن واپس آیا ہے تو بیوی سے ہم استری جماع کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، واپس بھی سفر کر کے مکہ جانا ہوگا، پھر وہاں طواف زیارہ کرنا ہوگا اور تاخیر کی وجہ سے دم دینا ہوگا، تب جا کے بیوی حلال ہوگی۔ یہی حال ہماری بہنوں کا ہے۔ اگر کسی خاتون نے سمجھ لیا کہ میں تو حیض کی حالت میں ہوں، اب طواف کر نہیں سکتی، یہ کہہ کر جو ہے وہ وہاں سے سفر کر لی اور اپنے وطن واپس چلی گئی یا مدینہ منورہ چلی گئی، تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ واپس مکہ جائے اور جا کر طواف زیارہ کرے اور تاخیر کی وجہ سے جو ہے دم ادا کرے، یعنی پاک ہونے کے بعد بھی اگر تاخیر کرے تو دم ادا کرے، تب جا کے وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہوں گی۔ یہ بہت ہی اہم اور نازک مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ طواف زیارہ کا کوئی بدل اور عوض نہیں ہے، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ایک دو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، وہ بھی ذکر کیے دیتا ہوں کہ طواف کے چکروں میں اگر کسی کو شبہ ہو گیا کہ میں نے جو ہے 2 چکر کیے، 3 چکر کیے، اس طرح اگر شبہ ہو گیا ہے تو جو ہے اگر وہ فرض یا واجب طواف ہے تو اس کو جو ہے السرنو دوبارہ کر لینا چاہیے، اور اگر جو ہے طواف نفل ہے یا طواف سنت ہے تو شبہ ہو گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں، غالب گمان پر عمل کر لے۔ غالب گمان کا مطلب یہ ہے کہ یقین اندازہ لگا لے کہ ہاں 3 ہی ہوئے ہیں چکر، یہ سمجھ کر جو ہے بقیہ 4 چکر مکمل کر لے، یہ اس بات کی اجازت ہے طواف نفل میں جو عام حالات میں کرتے ہیں۔ اسی طرح طواف سنت یعنی طواف قدوم، یہ طواف سنت ہے، ان طوافوں کے اندر اس کی اجازت ہے۔ ایک آخر میں ایک چھوٹا سا مسئلہ رہ جاتا ہے کہ دوران طواف اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ دوران طواف اگر وضو ٹوٹ جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ابتدا کے 3 چکروں کے اندر ہی اگر جو ہے وضو ٹوٹ گیا تو فوراً جو ہے طواف چھوڑ کر چلا جائے اور وضو کر کے پھر سے واپس آ کر جو ہے ابتدا سے پورا طواف مکمل کر لے، یہ حکم ہے۔ اور اگر جو ہے 4 چکر مکمل ہو چکے ہیں، اس کے بعد اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس وقت اس بات کی اجازت اور گنجائش ہے کہ جو ہے جہاں طواف چھوٹ گیا میں وضو ٹوٹ گیا ہے وہیں پر جو ہے طواف چھوڑ کر چلا جائے، وضو کر کے آئے اور وہیں سے اس چکر کو جو ہے بقیہ چکروں کو مکمل کر لے۔ یہ جو ہے طواف واجب اور فرض کے سلسلے میں ہے۔ اور اگر کسی نے اسی حالت میں بقیہ چکر بھی پورے کر لیے، طواف تو ہو جائے گا، واجب اور فرض طواف تو ہو جائے گا، لیکن دم واجب ہو جائے گا کیونکہ بلا وضو کرنے کی وجہ سے۔ اور اگر یہ صورتحال پیش آئی سنت طواف میں یا نفل طواف میں تو وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے کہ جو ہے چلا جائے اور جا کر جو ہے واپس آ کر وہیں سے مکمل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے یہ سمجھ کر کہ یہ تو سنت طواف ہے یا نفل طواف ہے، بے وضو ہی بقیہ چکر مکمل کر لیے ہیں، یعنی 4 چکر کرنے کے بعد 5ویں 6ویں 7ویں چکر ایسے ہی مکمل کر لیے، تو جو ہے طواف ادا ہو جائے گا، لیکن بے وضو کرنے کی وجہ سے صدقہ دینا ہوگا۔ تو محترم ناظرین، آج کے اس مختصر سے موقع پر یہ چند مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں رکھے گئے ہیں۔ خصوصاً میں تمام حجاج کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ طواف زیارہ کے تعلق سے اچھا ذہن میں مسئلہ بٹھا لیں، اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی کوتاہی ہرگز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کے حج کو قبول فرمائے اور مکہ مکرمہ میں جتنے دن وہ وہاں رہیں، اسی طرح مدینہ منورہ میں رہیں، اس کا نہایت ادب و احترام کرنے اور وہاں ہر نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر غلطی اور جو ہے کوتاہی اور تقصیر سے تمام حجاج کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اچھے کاموں کے کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔